قریشی صاحب، کراچی کا قصور کیا ہے آپ کی نظر میں؟ کیا گناہ کیا ہے کراچی نے؟ ہمارا بہت شکریہ جتوئی صاحب۔ دیکھیے، ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم کراچی جیسے شہر میں رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارے سر پہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مسلط ہے۔ ابھی آپ قادر مندوخیل صاحب کی گفتگو سنیں، ایم کیو ایم کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ قاتل ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اور انہی کے ساتھ پھر کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ حکومت میں بھی شامل تھے، مرکزی حکومت میں ان کے ساتھ مل کے ان کی حکومت بنواتے ہیں، ووٹ بھی ڈالتے ہیں۔ تو ہمارا قصور یہ ہے کہ پہلے ایم کیو ایم یہاں رہی، اور جو کچھ ایم کیو ایم کی تعریف مندوخیل صاحب نے کہی ہے میں اس سے اتفاق کر لیتا ہوں کہ پہلے ہم ایم کیو ایم کے تحت رہے اور اب پیپلز پارٹی کی نااہلی جو ہے اور بد انتظامی کی بھیڑ جو ہے یہ شہر چڑھ گیا۔ کراچی تو بہت خوبصورت شہر ہوتا تھا، کراچی روشنیوں کا شہر تھا، کراچی کا اپنا ٹرانسپورٹ کا سسٹم تھا، کراچی کی اپنی سیوریج کا نظام تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں ٹرام بھی چلا کرتی تھی اسی شہر کے اندر۔ لیکن پیپلز پارٹی کی 18 سال کی حکومت، اس سے پہلے ایم کیو ایم کا جو بھی اقتدار رہا، ان سب نے مل کے کراچی کا آج یہ حال کر دیا ہے کہ کراچی جو ہے، آپ دیکھیں جو کراچی کے بڑے آرگنائز علاقے تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا پچھلے 25-30 سال میں۔ ناظم آباد بہت آرگنائز ایریا تھا کراچی کا، نارتھ ناظم آباد بہت آرگنائز ایریا تھا کراچی کا، لیکن وہاں پہ جس طرح انہوں نے بلڈنگیں بنا دی، عمارتیں بنوا دی، ایک جنگل آباد کر دیا ہے، پورشنز بنوا رہے، ایف بی ایریا کو تباہ کر دیا، پوری کراچی کو ان دونوں جماعتوں نے مل کے جو ہے وہ اس شہر کو تباہ کر دیا ہے۔ اور جب بھی آپ دیکھیے ان سے گفتگو ہوتی ہے، ساری گفتگو جو ہے، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ساری گفتگو کا محور جو ہے، آپ اندازہ لگائیے صرف کراچی کے چند نالے ہیں، انہی کے بارے میں اپنی کارکردگی بتاتے رہتے ہیں۔ کیا کراچی جیسا شہر، بین الاقوامی شہر، اور آپ نے ایک میں ابھی اس پہ بات پوری کرتا ہوں، لیکن ایک جملہ آپ نے کہا کہ 3,000 ارب روپے کا جو ہے وہ ٹیکس کراچی دیتا ہے۔ اتفاق دیکھیے کہ سندھ حکومت کا جو بجٹ ہے وہ 3,056 ارب روپے ہے، تو گویا ایسا لگتا ہے کہ وہ پورے 3,000 ارب جو ہے وہ ہم سندھ حکومت کو دے دیتے ہیں، شاید وفاقی حکومت سے یہ وصول کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے اس شہر کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کو بھی، مرتضی وہاب صاحب کو بھی 23 مارچ کو جو ہے 2 تمغے تو مل قریشی جانے صاحب، چاہیے آپ مزید۔ کی ساری گفتگو سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کراچی کا قصور یہ ہے کہ وہ دو جماعتوں کی سیاست میں وہ لوگ پس گئے ہیں۔ اگر وہ دو جماعتوں کی سیاست میں نہیں لگتے اور کہتے کہ ہم اپنی سیاسی جماعت بنانے کو تیار ہیں یہاں کے نوجوان، تو شاید بہتر ریزلٹس حاصل کر لیتے۔ This is what you're saying۔ ایگزیکٹلی جتوئی صاحب، میں یہی کہنے والا تھا کہ اب کراچی کے عوام کو خود اپنے لیے کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ یہ گفتگو آپ یقین مانیے ہر سال نالوں کی گفتگو کہ ہم نے نالے صاف کر دی، اور کہتے نہیں ہم نے صاف نہیں کیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کے کسی شہر کو ناپنے کا پیمانہ کیا یہی نالے ہیں؟ ہمارا یہ معیار ہے، ہماری یہ قیادت ہے جو ہمیں ہر سال ہم سے یہ گفتگو کرتی ہے۔ میں نے 7 دن پہلے سندھ حکومت کی تعلیم کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر، شعبہ تعلیم پر میں نے ایک کالم لکھا، 613 ارب روپے کا بجٹ ہے، اور وہ بجٹ کہاں چلا جاتا ہے کچھ نہیں پتا۔ میں نے بڑا تفصیلی کالم لکھا ہے تعلیم کے اوپر بھی۔ اسی طرح یہ شعبہ بھی ایسا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے سندھ کے چیف منسٹر جو ہیں مراد علی شاہ صاحب، ان کے پاس 4 وزارتیں ہیں، اور فائنانس منسٹری بھی ان کے پاس ہے، ریونیو کا ڈپارٹمنٹ بھی ان کے پاس ہے، ہائر ایجوکیشن کا بجٹ بھی ان کے پاس ہے۔ یہ تو صورتحال ہے اس صوبے کی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اتنی بڑی کابینہ، اتنے وزیر، اتنے مشیر، کوئی آپ کو کراچی میں کام کرتا نظر نہیں آتا۔ تو یہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کراچی کے لوگ بے انتہا سفر کر رہے ہیں، بالکل اور ٹھیک۔ یہ کراچی کرپشن کا گڑھ ہے، یہاں سے اربوں خربوں روپے کمائے جا رہے وہ ہیں۔ تو سر یہ بالکل سارے آپ کی بات سے میں ایگری کروں گا سر۔ کراچی وہ شہر ہے سر جو ایک دن میں 2 ارب روپے کا ٹینکر مافیا سے پانی خریدتا ہے۔